السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، صوفی سفر میرا چینل ہے، لیکن زیادہ تر میرے پروگرام جو ہیں وہ ڈیمانڈ پہ ہوتے ہیں، مجھے جو بھی حکم فرما دیتے ہیں اکابرین۔ اب اکابرین میرے بہت زیادہ ہیں، ایوری باڈی نوز کہ کوئی میرا استاد ہے، کوئی میرا پیر ہے، کوئی میرا مرشد ہے، کوئی مطلب میری عزت کے قابل ہی سارے ہیں، ون ٹو آل۔ جو مجھ سے قد میں بڑے ہیں یا مجھ سے عمر میں بڑے ہیں تو میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور وہ مجھے اگر کہہ دینا کہ یار یہ ایک پیغام ہمارا بھی ہے، پہنچا دو آگے، تو میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا۔ 24 آور آئی ایم ڈیووٹڈ فار دس چینل صوفی سفر۔ تو حضرات گرامی، ابھی مجھے ایک فرمائش آئی تھی کہ یہ بہت اہم کام ہے، اس کو فوراً جن کا ہے اس کے ان کے حوالے کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس امانت ہے آپ لوگوں کی۔ اب میں آپ سے السلام علیکم کہتا ہوں، پہلے میں نے آپ سے سلام بھی نہیں لیا۔ حضرات گرامی، میں اپنی ڈیوٹی جس طریقے سے کر رہا ہوں آپ کو ابھی سمجھ آ جانی چاہیے، تو آپ اس پہ عمل کرنے کی بھی اسی طرح تکلیف کریں۔ میں 24 آور اپنے آپ کو ڈیووٹ کر چکا ہوں۔ مجھے کئی رات کے 3 بجے بھی کسی کا فون آ جاتا ہے کہ جناب اس پہ بولیں، ٹھیک ہے، تو میں اسی وقت اس پہ بولنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اب یہ ہے ہمارا توحید کا معاملہ۔ تو حضرت ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ایک میرا برخوردار ہے، اس نے مجھے یہ بھیجا، اس نے بولا جی یہ آپ آگے پہنچائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں توحید پر اتنے پکے رہو، توحید پر۔ اب کہتے ہیں نہیں وابی جڑے نے وہ بڑے جناب توحید تے پکے نے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں توحید پر اتنے پکے رہو کہ لوگ تمہیں اہل حدیث سمجھنے لگیں۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں توحید پر اتنے پکے رہو کہ لوگ تمہیں اہل حدیث سمجھنے لگیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور صحابہ کرام سے اتنی محبت کرو کہ لوگ تمہیں دیوبندی سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا تخیل اور ان کا جو اپروچ ہے وہ کس طریقے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا ہوگا۔ انہوں نے جتنا کام کیا ہے ہمارے لیے وہ بہت بڑا کام ہے، اس کی مثال بہت کم ملے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور صحابہ کرام سے اتنی محبت کرو کہ لوگ تمہیں دیوبندی سمجھنے لگیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دل اور زبان اور عمل میں رکھو کہ لوگ تمہیں بریلوی سمجھنے لگیں۔ غور کیجئے گا ذرا۔ فرماتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا دل اور زبان عمل میں رکھو کہ لوگ تمہیں بریلوی سمجھنے لگیں، اور اہل بیت سے اتنی شدید محبت رکھو۔ اب آیا نا معاملہ اہل بیت کا۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر اسرار فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اہل بیت سے اتنا محبت، شدید محبت رکھو کہ لوگ تمہیں اہل تشیع سمجھنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ اب اہل تشیع کو دیکھو نا، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ بنا لو ان کو کافر۔ اگر ہے جرت آپ میں تو بنا لو ان کو کافر۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے اتنی شدید محبت رکھو کہ لوگ تمہیں اہل تشیع سمجھنے لگیں، لیکن جب کوئی پوچھے کہ تم کس فرقے سے ہو، اب باری آ گئی ہے ذرا قرآن اور حدیث کی، ڈائیورشن مار دی انہوں نے کہا لیکن جب کوئی پوچھے کہ تم کس فرقے سے ہو تو کہہ دینا کہ میں بس مسلمان ہی ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فرقہ واریت سے۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن ہے، حدیثیں ہیں اس معاملے میں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی نفی کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے الپ ٹل مارنے والے؟ جو کوئی بھی اس کی نفی کرے گا وہ کس لسٹ میں جائے گا؟ آپ ذرا خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کر کے دیکھیں، چاہے آپ کسی بھی درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کرنے کی۔ میں ڈاکٹر صاحب کا پیغام اپنے طریقے سے آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں،
ڈاکٹر صاحب کو میں یہ کہتا ہوں کہ بلے شاہ کہتا ہے جے بلیا اسا مرنا نہیں، جے بلیا اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے اندر موجود ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ شہید ہیں، جہاد اکبر کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ان کا پیغام اسی طرح مجھے آتا رہے گا، یا مجھے کسی نے بھیجا ہے تو میں نے اس کو ہو بہو آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ صوفی سفر میرا چینل ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقوں سے بچائے اور یکجہتی پیدا کرے، تاکہ ہم جو مشن لے کے آئے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مخصوص ٹائم کے لیے بھیجا تھا، وہ مشن ہم مکمل کر کے جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا اللہ پاک ہمیں سرخرو کر دے، یا اللہ پاک ہمیں بخش دے جو ہماری غلطیاں ہو بھی چکی ہیں، یا اللہ ہم نے کوشش کی ہے تیرے مشن میں، ہم ہو سکتا ہے بہت ساری لغزشوں میں رہے، ہم بہت ساری بدمستیوں میں پڑ گئے، لیکن ہمیں معاف فرما دے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں معاف ضرور فرمائے گا۔ لیکن ہم نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑنا اور ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا، ان کو مضبوطی سے ہم نے پکڑتے رہنا ہے، اور تفرقے میں ہم نے اب نہیں پڑھنا۔ جو زور لگاتا ہے لگا لے تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کا مشن جو ہے، ان کا پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ سے بھی التجا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں یا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔